अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ा रखने वाले शख्स को इन बातों का पता होना बेहद ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नाज़रीन, दुरूस रमज़ान सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। आज के दर्स का उन्वान है रमज़ान और फ़िदिया। रमज़ान के रोज़े और फ़िदिया, यानी रमज़ान में अगर कोई रोज़े नहीं रख पाता है तो वो फ़िदिया देना चाहे तो उसका क्या मसला है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक हदीस देख लेते हैं इसके ताल्लुक से, जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर है। उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ के उसकी तशरीह की है। सुनन नसी की रवायत है, हदीस नंबर 2317। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान की आयत कोट करते हैं, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन, कि जिन लोगों को रोज़ा रखने में दिक्कत है उनको एक मिस्कीन को खाना खिलाना है फ़िदिये के तौर पे। युतीक़ूनहु की तशरीह करते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, यानी जिनको रोज़ा रखने में दिक्कत है। तआमु मिस्कीन वाहिद, वो कहते हैं कि फ़िदिया देंगे, एक शख्स, एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। फमन ततव्वअ खैरन तआमु मिस्कीन आखर, कहते हैं कि अगर कोई एक से ज़्यादा को खिलाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। भाई, असल जो ज़रूरी है एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाना। अगर कोई 2 को खिलाए, 3 को खिलाए तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं बहुत अच्छी बात है, और लोगों को भी खिला सकता है खुशी में और सवाब पाने के लिए। लैसत बेमनसूखतिन, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि यह आयत मनसूख नहीं है, बल्कि युतीक़ूनहु का माना यह है कि जिनको रोज़े में दिक्कत का सामना है, लेकिन यह आयत मनसूख नहीं है। ये वो असल आयत है जिसमें फ़िदिये की बात है। अब आइए हम फ़िदिये की कुछ मसाइल देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि रोज़ा छोड़ने वाला कौन सा वो शख्स है जो फ़िदिया देगा। ये बात ज़हन में रखें कि हर रोज़ा छोड़ने वाला फ़िदिया नहीं दे सकता है। कुछ मखसूस लोग हैं जिनको फ़िदिया देने की इजाज़त है। बाकी लोगों के लिए रोज़ा छोड़ने की तो इजाज़त है, लेकिन फ़िदिया देने की इजाज़त नहीं है। बल्कि क्या करेंगे, वो बाद में रोज़े पूरे करेंगे। ऐसा नहीं कि फ़िदिया दे के छुट्टी पा जाए कि हमने रोज़ा नहीं रखा, खाना खिला दिया, काम खत्म। नहीं, उनको बाद में रोज़े रखने हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ये गुंजाइश देता है कि रोज़ा छोड़ दो, और फिर ये भी सहूलत देता है कि आपको बाद में भी नहीं रखना है, अलबत्ता इतना करना है कि आपको एक रोज़े के बदले मिस्कीन को खाना खिलाना है। तो ये कौन लोग हैं जिनके लिए फ़िदिये की बात है? ये कौन लोग हैं, तो हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले वो लोग आते हैं जो दाइमी मरीज हैं, यानी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। यानी रमज़ान से पहले बीमार थे, रमज़ान आ गया, बीमार हैं, और मुस्तकबिल में ठीक होंगे इसके कुछ आसार नहीं दिखते, यानी वो दायमी बीमार हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये छूट है कि रोज़ा नहीं रखेंगे और फ़िदिया दे देंगे, और आगे भी उनको रोज़ा पूरा करने की, क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो आर्जी बीमार थे, यानी अचानक रमज़ान में बीमार हो गए, टेम्परेरी मामला था, और प्लान ये था कि रमज़ान के बाद हम क़ज़ा करेंगे। लेकिन रमज़ान के बाद का जब वक्त आया तो रमज़ान बाद वो हमेशा के लिए बीमार हो गए। यानी शुरुआत तो हुई थी रमज़ान में, लेकिन बाद में बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, तो हमेशा के लिए बीमार हो गए। तो ऐसे लोग भी क़ज़ा नहीं करेंगे, बल्कि अपने छूटे हुए रोज़ों के एवज़ में फ़िदिया दे देंगे। ये दूसरी किस्म हुई फ़िदिया देने वाले लोगों की। तीसरी किस्म है बूढ़े हजरात की, बूढ़ा या बूढ़ी, मर्द या औरत। कोई अपनी उम्र के आखिरी मरहले में पहुंच गया, इतना कमज़ोर है, इतना ज़ईफ़ हो गया कि अब उसके पास इतनी सकत नहीं है कि रोज़ा रखे। तो जाहिर है कि ये दायमी बीमार की तरह हो गया, क्योंकि बूढ़ा हो गया, अभी वापस जवान तो नहीं हो सकता। इसके बारे में हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि कल को ये जवान हो जाएगा। तो बूढ़ा हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो क्या करेगा, रोज़ा छोड़ देगा, और हर रोज़े के बदले में वो फ़िदिया देगा। तो ये तीसरी किस्म है। चौथी किस्म है हामिला और मुर्जिया औरत की। हामिला यानी वो औरत जो हमल से है, और मुर्जिया यानी वो औरत जो बच्चे को दूध पिलाने वाली है। तो अगर रमज़ान में कोई औरत हमल से है, या रमज़ान में कोई औरत बच्चे को दूध पिला रही है, तो ये औरत रमज़ान के रोज़े छोड़ देगी, और रमज़ान के रोज़े छोड़ने के बाद में इसको क़ज़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये औरत बाद में ठीक हो सकती है, हमल से है, बाद में हो सकता है हमल से ना हो, जाहिर सी बात है, हमल का मुद्दत ख़त्म होगी,
اور دودھ پلانے کا مرحلہ ہے تو وہ بھی ایک دن ختم ہوگا۔ اس کے باوجود بھی حاملہ اور مرضعہ کے بارے میں یہ رخصت دی گئی ہے کہ اس طرح کی عورتیں اگر روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں تو کافی ہے، کیونکہ حاملہ اور مرضعہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت بار بار حمل کا شکار ہوتی ہے، دودھ پلانے کا موقع بھی بار بار آتا ہے، تو اگر اس کو پابند کر دیا جائے کہ رمضان میں جو روزے چھوٹے ہیں بعد میں پورے کرو تو بڑی مشقت میں آ جائے گی۔ اس لیے ایسی عورتوں کو بھی یہ گنجائش دی گئی ہے کہ وہ روزے چھوڑ دیں، ان کی جگہ فدیہ دیں، بعد میں انہیں روزے پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ حاملہ اور مرضعہ اگر اپنے اندر یہ حوصلہ پائیں، جذبہ پائیں کہ وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو فدیہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ روزے چھوڑ دیں جتنا چھوڑنا ہو اور بعد میں قضا کریں۔ یہ کچھ علماء کی رائے ہے، لیکن یہ بہت مضبوط رائے نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عورتیں اگر چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اس کی جگہ فدیہ دے، روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اگر کوئی عورت یہ حوصلہ دکھاتی ہے خود سے کہ بار بار اس کو حمل کا مرحلہ نہیں آتا ہے اور وہ حوصلہ دکھاتی ہے کہ میرے جو روزے چھوٹے ہیں میں فدیہ نہیں دوں گی، میں روزے ہی رکھوں گی، تو اگر وہ بعد میں روزے ہی رکھنا چاہے اور ایسا کرنے سے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو وہ ایسا کر سکتی ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے روزے اگر چھوٹ گئے تو ان کو بعد میں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فدیہ دے دیں کافی ہے۔ یہاں ایک چیز کی اور واضح کر دوں، کچھ لوگ اس فہرست میں پاگل اور احمق کو بھی گناتے ہیں کہ جو آدمی پاگل ہو گیا وہ فدیہ دے گا۔ تو میرے بھائی، جو آدمی پاگل ہو گیا اسے نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے نہ فدیہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات اصولی طور پر ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی کوئی بھی عبادت کسی پر تب لاگو ہوتی ہے جب وہ صاحب عقل ہو، جب وہ عاقل ہو۔ اگر کوئی آدمی ہوش میں نہیں ہے تو جب تک وہ بے ہوش ہے، جب تک اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تب تک وہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہے، تب تک اس پر کوئی چیز، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اس لیے رمضان میں اگر کوئی پاگل پن کا شکار ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، بے ہوش تھا، اور یہ مہینہ گزر گیا، بعد میں ہوش میں آیا، بعد میں اس کی عقل آئی، تو اس مرحلے میں کوئی بھی چیز اس پر واجب تھی ہی نہیں، بلکہ وہ پہلے اسے معاف ہو گیا۔ باقاعدہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 چیزوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ وعن المجنون حتی یفیق، اور پاگل یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو جو پاگل ہے تو اس کی فائل ہی اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، رفع القلم، قلم اٹھا لی جاتی، فائل کلوز ہے اس کی۔ کبھی پاگل ہے، ٹھیک ہوگا تو دوبارہ اس کی فائل اوپن ہوگی، وہ اچھا کر رہا برا کر رہا ہے، اس کی کوئی لینا دینا نہیں اس سے۔ تو پاگل اگر کوئی ہے، دماغ خراب ہے، تو اس کو نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بعد میں اس کو قضا کرنے کی، نہ فدیے کی، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ فدیے کی مقدار کیا ہے، یعنی کھانا جو ہم کسی کو دیں گے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ کتنا کھانا کھلانا ہے، اس لیے عرف کے مطابق دیں گے، یعنی جس بندے کو ہم کھلا رہے ہیں ہم دیکھیں گے کتنی اس کی خوراک وہی دیں گے۔ کامن سینس ہے کہ اگر کہا جائے کہ اس کو کھلاؤ تو سامنے والا کیا کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے، اسی کے مطابق کھلائیں گے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ کتنا کھلانا ہے، 1 کلو آدھا کلو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ آدھا سا دے گا، ایسا حدیث میں نہیں ہے، لوگوں کی اپنی قیاس آ رہی ہے۔ حدیث میں بس اتنا ہے، قرآن میں بس اتنا ہے، کھانا کھلانا ہے، تو جتنا اس کی خوراک ہے اتنا دینا ہے، بات ختم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ فدیہ دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو فدیہ دینے کا طریقہ بھی منصوص نہیں ہے کہ کس طریقے پہ آپ فدیہ دیں گے، بس یہ کہ کھانا کھلانا ہے۔ اب کھانے کھلانے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے آپ آزاد ہیں، اس کا کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پورے رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایک مسکین طے کر دیں، وہ پورے مہینے آپ کے یہاں کھانا کھائے گا۔ یا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر دن الگ الگ مسکین کو کھلائیں، 30 دن الگ الگ کو کھلائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن آپ 30 مسکین کو کھانا کھلا دیں الگ الگ، یعنی الگ الگ 30 لوگوں کو دعوت دے دیں، ایک ہی دن کھلا دیں آپ۔ تو جو بھی طریقہ آپ کے لیے آسان ہو اس طریقے پہ آپ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ بلکہ ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ راشن بھرا دیں، کسی غریب کے گھر پہ جا کے راشن بھرا دیں 1 مہینے کا، لیکن جب راشن بھرائیں تو آپ کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ راشن بنانے میں، پکانے میں، اس کے گیس میں اور اس کا نمک مرچ تیل جتنا بھی چیز ہے، پورا پیکج کتنا لگے گا وہ سب اس کو فراہم کریں، نہیں کہ صرف چاول دے دیے بات ختم ہوگی، بلکہ پورا کھانا بننا چاہیے، اتنی چیزیں دیں، سب چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ 1 مہینے کا راشن بنا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی طریقہ ہے آپ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک آخری چیز یہ ہے کہ فدیے کی جگہ پیسہ دے سکتے کہ نہیں۔ تو دیکھیے اصل بات یہ کہ فدیے کی جگہ پیسہ نہیں دینا ہے، آپ کو کھانا ہی دینا ہے، آپ کو کسی غریب کو کھانا ہی دینا ہے۔
تو یہ فدیے سے متعلق چند مسائل تھے کہ رمضان میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو روزہ نہ رکھے فدیہ دے سکتے ہیں، بعد میں قضا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے تعلق سے یہ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں روزے کی عبادت، نماز کی عبادت اور ہر عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین.